بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ شریف کی طرف پیر کرنا جو ہمارا قبلہ ہے، قبلے کی طرف پیر کرنا، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے یا نہیں ہے؟ یا کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ بہت زیادہ چھڑ رہا ہے، بہت زیادہ لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا یہاں پر چند باتیں پیش کروں تاکہ آپ سمجھیں کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے۔ مسئلہ انشاءاللہ کھول دوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں، قرآن میں اللہ رب العزت نے کعبہ کی تعظیم کا حکم دیا کہ کعبہ کی تعظیم کرو، بیت اللہ کی تعظیم کرو، ٹھیک ہے، اس کی عزت کرو۔ اس کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا ہے تو سخت مکروہ ہے، ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ اس کی بے حرمتی سے مکمل بچنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا مسئلہ سمجھیے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی بھی کسی بھی روایت میں کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف پیر کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ جب منع نہیں کیا ہے تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں وہ جائز ہے۔ لیکن میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہی بات ہے نا تو بہت ساری چیزیں تو گڑبڑ ہو جائیں گی بھائی صاحب۔ کیا ہے سمجھیں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی زبان میں کوئی لفظ گالی کے طور پہ استعمال کرتے ہو، گالی کے طور پہ اس لفظ کو استعمال کیا جا رہا ہو۔ اب اگر کوئی اس لفظ کو استعمال کر کے اپنے باپ کو گالی دے، آپ کہیں گے بھائی باپ کو گالی دے رہا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، معافی مانگ، ناجائز ہے۔ اب وہ کہے گا کہ کیوں؟ اس لفظ کے استعمال کرنے کو تو اللہ کے رسول نے، صحابہ نے منع نہیں کیا ہے، کیوں گالی نہیں دوں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی ان کی تعظیم کرو، احترام کرو، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ لفظ استعمال کرنے کے لیے کہاں منع کیا گیا ہے؟ لہٰذا میں یہ لفظ استعمال کر کے اپنی خاص زبان میں، بنگالی زبان میں، اڑیا زبان میں، یا کوئی اور زبان میں، انگلش میں گالی دے گا ماں باپ کو؟ اب کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہاں قرآن حدیث میں یہ لفظ منع نہیں کیا گیا ہے گالی دینے کے لیے، چلو تم گالی دو۔ کہیں گے نا؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی تعظیم کا حکم دے دیا گیا۔ ماں باپ کو کچھ بھی بولنے، غصے سے بات کرنے، ماں باپ کو الٹا سیدھا بولنے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو اب آپ اپنے علاقے کے اعتبار سے جتنے طریقے نافرمانی کے ہیں سب ناجائز ہیں، سب کے سب طریقے، چاہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو وہ طریقے نافرمانی کے، پھر بھی وہ ناجائز، کیونکہ ایک اصول آ گیا، نافرمانی مت کرو۔ بس یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن میں کعبہ، بیت اللہ کی تعظیم کا حکم دے دیا گیا، تو اب ایک ایک مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تعظیم کے خلاف جتنے بھی کام ہوں گے سب ناجائز ہوں گے۔ سمجھ پائے نا آپ؟ تعظیم، بیت اللہ کی عزت کے خلاف جتنے بھی کام، چاہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، پھر بھی ناجائز۔ یہ مسئلہ عرف پہ چلے گا، عرف پہ، جیسے میں نے ابھی عرف کی میں جو ہے مثال دیتے ہوئے گالی کی بات باپ کو دینے کی کہی تھی، سمجھ پا رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ مسئلہ عرف سے کیسے ہوا؟ کوئی باپ، کسی کا باپ بیٹھا ہے، والد صاحب بیٹھے ہیں، وہ جا کے ان کی طرف پیر کر کے بیٹھے گا، پیر ان کی طرف سیدھا کر کے بیٹھے گا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ارے یار کیسے آدمی ہے، باپ کی طرف پیر کر رہا ہے، باپ کی عزت کرنا سیکھ لے، باپ کی عزت کرنا سیکھ، باپ کی بے عزتی کر رہا ہے، یہ باپ کی طرف پیر کر کے بیٹھتا ہے۔ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو جیسے باپ کی عزت پہ، سمجھ پا رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ باپ کی عزت کا حکم دیا گیا، پیر کرنے کو تو منع نہیں کیا گیا تھا نا، تو پیر تو کر سکتا تھا، کیوں نہیں کرے گا؟ حرام ہے کیا؟ ناجائز ہے؟ نہیں، پھر بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی عزت کے خلاف ہے۔ بس وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، عرفی اعتبار سے کسی مقدس، کسی بڑی چیز کی طرف، بڑی ہستی کی طرف پیر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرف، ہمارے عرف کے اعتبار سے اسے بے ادبی سمجھتے ہیں، تو اسی لیے عرف کے اعتبار سے کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا بھی مکروہ تحریمی میں شامل ہو جائے گا، اجازت نہیں ملے گی۔
ہاں اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ اپنے باپ کی طرف بھی پیر کر دیتے ہیں تو کر دیجئے، ادھر کیا ہے، وہ تو آپ کی بات ہے، آپ سمجھیے۔ ایک اور چیز بتاؤں، احتیاط کا تقاضا۔ اگر پیر کرنا بیت اللہ کی طرف ہو، کوئی گناہ ملے تو آپ تو گنہگار ہو جائیں گے، اگر واقعتاً منع ہو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ پیر کرنا کوئی ثواب کا کام ہے کیا؟ ادھر ثواب تو نہیں کہا گیا قرآن حدیث میں، تو جب ثواب نہیں ہے تو ہم دوسری طرف پیر کر کے کیوں نہیں بیٹھ جائیں گے؟ جب ہم دوسری طرف پیر کر کے بیٹھ جائیں گے تو کیا حرج ہے، کیا دقت ہے؟ نہیں، ہم ضد میں آ کے اسی کی طرف پیر کریں گے، اسی کی طرف اگر پیر کریں گے، کوئی ثواب تو نہیں ہے، ہو سکے ٹھیک ہے گناہ نہ ملے، کیونکہ اگر آپ کے نزدیک ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں گناہ نہ ہو، حقیقت کے اعتبار سے آپ گنہگار نہ ہو، لیکن اگر ہو سکتا ہے گناہ ہو، کیونکہ تو اجتہادی مسائل ہے نا، ہو سکتا ہے کہ گناہ ہو اور کوئی ثواب بھی نہیں ملا، آپ گنہگار ہو گئے۔ تو اسی لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس کی طرف، بیت اللہ کی طرف پیر نہ کریں۔ اور یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، لوگ گمراہ کرنے کے لیے ایک اشکال کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر حدیث میں کیسے آیا ہے کہ صحابہ جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان بھی دی ہے؟ تو جب چڑھنا جائز ہوگا تو پیر کرنا کیوں نہ جائز ہوگا؟ وہ تو خانہ کعبہ تو پیر کے نیچے آ گیا اس وقت جب اس کو اوپر چڑھا گیا تھا، تو پھر ناجائز کیوں، پیر کرنا کیوں ناجائز ہو جائے گا بھائی؟ ایک اشکال ہے، یہ جواب بھی سن لیجئے، جواب بھی سنیں گے سمجھیں گے، نہیں سمجھنے کے ارادے کون سمجھائے گا آپ کو؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں مہر لگا دیا ہوگا تو پھر ہم ہزاروں بار بھی سمجھائیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہر لگا چکا ہے، آپ کو سمجھنے میں نہیں ہے، آپ سمجھیں گے ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ دے تاکہ آپ شریعت سمجھ سکیں۔ اب ذرا سمجھیے اس اشکال کا جواب کیا ہے۔ اشکال کا جواب یہ ہے، جیسے باپ کے اوپر اگر بیٹا چڑھ کے بیٹھا ہے، سمجھیے گا، مثال دے رہا ہوں میں، کوئی ضرورت ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیٹا کسی وجہ سے معذور ہو گیا، بیٹا چل نہیں پا رہا ہے، باپ اسے اٹھا کر کندھے پہ بٹھا لیا، باپ اسے اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیا اور چلنے لگا، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کوئی دقت نہیں۔ باپ کی طرف پیر کرنا تو آپ بے حرمتی سمجھ رہے تھے، لیکن باپ اس کو اوپر بٹھا لیتا ہے، اس کے اوپر بیٹا چڑھ جاتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ پیار سے محبت سے بیٹے کو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے، کندھے پہ چڑھاتا ہے، سر پہ چڑھاتا ہے بیٹے کو، بچہ کھیلتا ہے چڑھ کے، چھوٹا سا بچہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بے حرمتی سمجھتا ہے کیا؟ ارے کیسے بیٹا ہے کہ باپ کے کندھے پہ چڑھ گیا؟ وہاں کوئی بے حرمتی سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایک ضرورت ہے، ضرورت کی وجہ سے چڑھ سکتا ہے۔ جیسے میں ابھی بتایا، کوئی معذور، پیر پہ چوٹ لگ گئی بچے کے، اب باپ اسے کندھے پہ بٹھا لیا، کوئی، ہم بھی اسے سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی کوئی اس میں بے حرمتی نہیں ہے باپ۔ بس یہی تو کہتا ہوں، جہاں ضرورت ہو جائے وہاں پر بے حرمتی ختم۔ جیسے ضرورت ہو گئی اذان دینے کی، چڑھ کے خانہ کعبہ کے اوپر اذان دے دی گئی، صحابہ نے اذان دی، ٹھیک ہے، ضرورت ہے، کوئی دقت نہیں، ہم بھی ضرورت کے وقت خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنے کو جائز بولتے ہیں۔ بتاؤں گا ایک مسئلہ، کوئی آدمی ایسا ہے جو کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اور پیر اس کا ٹیڑھا نہیں کر پاتا ہے، سیدھا رکھتا ہے۔ اب کرے تو کیا کرے؟ وہ مجبوری ہے، کیا کرے گا؟ کیسے بیٹھے گا؟ وہ پیر تو سیدھا ہے، اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا وہ تو پیر قبلے کی طرف سیدھا ہو جاتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف پیر اس کا سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فقہا نے ضرورت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف اس وقت پیر کر کے نماز پڑھنے کو جائز قرار دے دیا۔ بس یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بلا ضرورت خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، ضرورت کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف پیر کرنا بالکل جائز ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مسئلے پہ جو اشکال ہو رہا تھا، اذان کے لیے صحابہ چڑھے ہوئے تھے جو ہے خانہ کعبہ کے اوپر، وہ اشکال غلط ہے، وہ دلیل ہی غلط ہے، کیونکہ وہ تو ضرورت کی وجہ سے چڑھے ہوئے تھے۔ ایسے ہی خوشی سے چڑھ کے کوئی وہاں، خوشی سے صحابہ چڑھے تھے؟ کبھی نہیں خوشی سے۔ تو اسی لیے مسئلہ سمجھا کریے گا، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ دلیل کچھ اور دے رہا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں،
لوگ انجانے میں بس گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے سمجھ دے سمجھ دے. آمین یا رب العالمین. آپ دیکھ رہے ہیں MARB دینی معلومات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں.